بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جب 1974 میں جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اس سے پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے چونکہ احمدی غیر مسلم نہیں تھے اور جماعت احمدیہ کو پورا حق تھا ووٹنگ کا، وہ جماعت احمدیہ پورے ووٹ ڈالتی تھی۔ اور یہ میں سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ 1974 سے پہلے پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی تھی، یہاں تک کہ ہمارے خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے اور تعلقات تھے۔ جماعت احمدیہ کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں، ایون کہ یہاں تک کہ جماعت احمدیہ میں خلافت احمدیہ کا نظام موجود ہے۔ کیا اس کے باوجود بھی جماعت احمدیہ کو ان لوگوں کے مذموم مقاصد تھے جو فطرتی نفرت امور تھے، وہ کیوں نظر نہیں آئے؟ اور جماعت احمدیہ جو ہے پیپل پارٹی کو کیوں سپورٹ کرتی رہی؟ یہ میرا سوال ہے۔ بہت شکریہ جان محمد صاحب، جزاک اللہ۔ ہم آپ کے سوال کی طرف چلیں گے۔ مشہود صاحب، آپ ان کے سوال کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ پچھلے پروگراموں میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، لیکن اس سے پہلے جان محمد صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، بڑی تعریف کی ہے ہماری کہ ہم بڑا اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں، ان کو بڑی اچھی معلومات بھی ملی، لیکن اصل میں یہ تو ہماری ایک حقیر سی کوشش ہوتی ہے ان پروگراموں میں جو آپ کو ایک متاثر کن بات سننے کو ملتی ہے، وہ اصل میں خدا تعالیٰ کا فضل اور حضرت خلیفۃ المسیح کی دعائیں اور آپ کی برکت سے ہے، اور یہی ہماری ترقی کا راز ہے۔ اور جو بھی آپ کو اچھی بات ایم ٹی اے میں کسی پروگرام میں سننے کو ملتی ہے یا آپ کو اچھی لگتی ہے، تو یہ سب حضور انور کی دعاؤں کی برکت سے ہے۔ اب ہم جان محمد صاحب کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی جان محمد صاحب، اس سوال کا احاطہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا، مختصراً میں اس کا بتاتا چلوں آپ کو کہ 1970 وہ دور تھا جو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر کافی دشواریوں کا جس کو سامنا رہا۔ یحییٰ خان نے اس وقت مارشل لاء کا نفاذ کیا ہوا تھا، ایوب خان جو تھے وہ استعفیٰ دے چکے تھے، اور اس وقت ایسٹ پاکستان جو بعد میں بنگلہ دیش بنا، وہاں پہ کافی انریسٹ کی صورتحال تھی پولیٹیکلی۔ عوامی لیگ جو پارٹی تھی، جو اپنے مختلف مطالبات گورنمنٹ کے سامنے بڑے زور و شور کے ساتھ رکھ رہی تھی، اور ان مطالبات کے نتیجے میں یا اس دور کے اندر جو کہ پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا تھا، یحییٰ خان نے الیکشنز وہاں پہ کروائے، اور اس دور میں عوامی لیگ کافی مقبول و معروف پارٹی تھی ایسٹ پاکستان کے اندر، اور انہوں نے کم و بیش ساری سیٹوں کے اوپر جو اپنے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو سے جو کھڑے کیے، ان ساروں نے کلین سویپ کیا وہاں پہ۔ اور پاکستان کی جو اسمبلی تھی، ایسٹ اور ویسٹ دونوں کی اسمبلی کے اندر اگر مجموعی تعداد کے حساب سے دیکھا جائے تو عوامی لیگ کی جو میجورٹی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ سو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب یہ الیکشن کا دور تھا تو اس دور میں پیپلز پارٹی ایک نو مولود جماعت کی صورت میں ابھر رہی تھی۔ ویسٹ پاکستان جو کہ اب پاکستان ہے، اس میں اس وقت کم و بیش 10 مختلف چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، جن میں پیپلز پارٹی بھی ایک تھی، اور علماء کی کئی پارٹیز تھیں جن میں۔ چونکہ ویسٹ پاکستان کے اندر اتحاد نہیں تھا اور پارٹیز آپس میں بکھری ہوئی تھیں، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے اس دور میں اس حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ سوچا کہ اگر ہر پارٹی بھی اپنے اپنے حساب سے ووٹ لیتی ہے تو 10 15 15 20 20 سیٹیں ان کو ملیں گی، اور اسمبلی کے اندر کوئی میجورٹی یہ قائم نہیں کر سکتے۔ تو عوامی لیگ جو کہ ایسٹ پاکستان کے اندر ایک مضبوط پارٹی ہے، اس کے مقابل پر ویسٹ پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اور پولیٹیکل پروسیس کے اندر چیکس اینڈ بیلنس کے سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے نظام کے لیے کہ جو پارٹی پاور کے اندر ہو، اس کی اپوزنگ پارٹی بھی اتنی مضبوط ہو تاکہ ایک دوسرے کی پاورز اور ابیوز آف پاورز کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس رکھ سکیں۔ سو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کے وسیع تر مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، جماعت احمدیہ نے اس وقت بھٹو صاحب کی گزارش کے اوپر، بھٹو صاحب نے خود جماعت کو اپروچ کیا اور جماعت سے مدد مانگی۔ ان کا شروع میں خیال تھا کہ شاید ہم مالی طور کے اوپر ان کی مدد کریں گے، لیکن اس بات کی وضاحت کی گئی کہ چونکہ جماعت احمدیہ ایک مذہبی جماعت ہے، مالی لحاظ سے ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن اخلاقی طور کے اوپر پاکستان کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس صورتحال کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا مورلی ساتھ دیں گے۔
اس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جماعت احمدیہ کے خلاف کوئی ایسی بیان بازی نہیں کر رہے تھے، بلکہ جب بھی کسی نے ان سے یہ سوالات بھی پوچھے کہ جماعت کی طرف وہ کیا کریں گے یا کیا ان کا رجحان ہوگا، تو بڑے ڈپلومیٹک اور گول مول جوابات وہ دیا کرتے تھے اور پاکستان کے انٹرسٹ کو ہی فور فرنٹ کے اوپر رکھا کرتے تھے. تو اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ یہ بھٹو صاحب اپنا بعد میں مائنڈ چینج کر لیں گے یا کیا کریں گے. مختصراً جواب یہ ہے کہ صرف اور صرف پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر اور بالخصوص ان سخت حالات کے اندر جماعت احمدیہ کا ایک فیصلہ تھا.